شخصیات ہیں، بہت سے انسان ہیں. ان انسانوں کے سمندر کے اندر صرف ایک ہی شخصیت ہے یسوع مسیح کی، جو اپنے اندر دو کامل شخصیتیں رکھتا ہے. وہ کامل خدا بھی ہے اور وہ کامل انسان بھی ہے. کوئی کامل خدا ہے تو کامل انسان نہیں ہے. اگر کامل انسان ڈھونڈ لیں تو کامل خدا نہیں ہے. لیکن ایک ہی شخصیت ہے جو ان دونوں کا وجود اپنے اندر رکھتا ہے، وہ خداوند یسوع المسیح ہے، جس کی ذات کے اندر ان دونوں کا امتزاج پایا جاتا ہے. وہ یسوع مسیح ہے جو کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے. چرنی کے اندر پیدا ہونا یہ اس کی بشریت ہے، یہ اس کی انسانیت ہے، لیکن نئے سرے سے پیدا کرنا یہ اس کی الوہیت ہے. آمین. جب یسوع کو بھوک لگتی ہے تو یہ اس کی انسانیت کو، اس کی بشریت کو ظاہر کرتا ہے. لیکن یہی یسوع المسیح جب 5000 سے زائد مجمع کو 5 روٹیوں 2 مچھلیوں سے سیر کر دیتا ہے تو یہ اس کی الوہیت ہے. جب یسوع کو پیاس لگتی ہے تو یہ یسوع مسیح کی انسانیت ہے، اس کی بشریت ہے. لیکن وہی یسوع جب پانی کو مے میں بدل دیتا ہے، جب پانی پر چل کر دکھاتا ہے اور سامری عورت کی پیاسی زندگی کے اندر سے پانی کی ندیوں کو جاری کر دیتا ہے، یہ اس کی الوہیت ہے. جب یسوع کا خون بہتا ہے تو یہ یسوع کی انسانیت ہے. لیکن یہی یسوع کا خون نجات بخش دیتا ہے، کفارہ ادا کرتا ہے، انسان اور خدا کا ملاپ کرا دیتا ہے، ہماری شفا بن جاتا ہے، تو یہ اس کی الوہیت ہے. آمین. یسوع مسیح کے منہ کے اندر جو لعاب ہے، جو تھوک ہے، اس لعاب دہن کا رکھنا یہ اس کی انسانیت ہے. لیکن یہی لعاب دہن جب مٹی پر پڑتا ہے اور اس سے آنکھیں بنا کر وہ کسی اندھے کو لگا دیتا ہے تو وہ اندھا دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس کی الوہیت ہے. آمین. ہاللیلویہ. جب یسوع تھک جاتا ہے، تھکا ماندہ ہو کر کنویں پر بیٹھ جاتا ہے، یہ یسوع کی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، بشریت کو ظاہر کرتا ہے. لیکن یہی تھکا ہوا یسوع جب تھکے ماندوں کو دعوت دیتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، تو یہ یسوع مسیح کی الوہیت ہے. لازر کی قبر پر جب یسوع کے آنسو بہتے ہیں تو یہ یسوع مسیح کی انسانیت ہے. اور جب وہ قبر پر پکارتا ہے اے لازر باہر نکل آ، تو اس کی زندہ کرنے کی قدرت یہ یسوع مسیح کی الوہیت ہے. صلیب پر یسوع کا برہنہ لٹکایا جانا یہ تو یسوع کی بشریت ہے. لیکن صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو کو نجات کے کپڑے پہنا دینا یہ اس کی الوہیت ہے. صلیب پر مر جانا، جان دے دینا یہ یسوع مسیح کی انسانیت ہے، اس کی بشریت ہے. لیکن صلیب پر چڑھ کر ابلیس کی کھوپڑی کو کچلنا اور ابلیس کو شکست فاش دینا یہ اس کی الوہیت ہے. اس الوہیت اور بشریت کے ملاپ کا نام یسوع المسیح. الوہیت پر بہت بات کی جا سکتی ہے، بہت باتیں کی جاتی ہیں، اور یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں غلط بدعات بھی پھیلائی جاتی ہیں. لیکن آج جو ہم نے ٹیکسٹ دیکھا ہے اس کے اندر ہم یسوع مسیح کے تجسم پر، اس کی انسانیت پر غور کر رہے ہیں. بہت سے مقاصد ہیں یسوع مسیح کی پیدائش کے. یسوع مسیح کیوں دنیا میں آیا، اس پر بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، کہی جاتی ہیں. اور میرا ایمان ہے ان کرسمس ایڈونٹ سیزن کے اندر آپ نے بہت سے خدام دین سے یہ بیانات سنے ہوں گے اور آپ نے برکت پائی ہوگی. روح القدس نے مجھے آج جو پیغام دیا وہ خداوند یسوع المسیح کی انسانی طبقاتی خدمات کے بارے میں دیا ہے. یسوع مسیح انسانیت کا سب سے عظیم خادم بن گیا. کرسمس یسوع مسیح کے خادم بننے کا دن ہے.
ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے۔ اپنی خدمات کو پیش کرنے کے لیے ابن آدم آج صلیب سے چرنی کے اندر آیا ہے، اور صلیب اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ یہ کبھی بھی یسوع مسیح کے مشن سے الگ نہیں ہو سکتی۔ صلیب کی بات کرسمس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے اتنی کاملیت بشریت خداوند یسوع المسیح کی دیکھی۔ وہ اتنا کامل شخص تھا، وہ اتنا کامل انسان تھا، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس نے چیلنج کیا، آج تک اوپن چیلنج ہے، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اس قدر پرفیکٹ یسوع المسیح کی شخصیت تھی، تو بھی وہ انسان کی صورت میں آیا اور فرما بردار رہا اور حلیم رہا اور فروتن رہا۔ ہم میں سے کوئی کامل ہے؟ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ ہے؟ جب یسوع کامل ہونے کے باوجود غریب بن گیا، منکسر المزاج بن گیا، دل کا فروتن اور حلیم بن گیا، پرفیکٹ ہونے کے باوجود، ہم تو ہیں ہی ناتمام، ہم تو ہیں ہی غیر کامل، ہم تو ہیں ہی ادھورے۔ ہمیں کتنا زیادہ حلیم ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں کتنا زیادہ خدمت کے جذبے میں آنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم الٹے غیر کامل ہونے کے باوجود اور زیادہ فخر کا، تکبر کا، مغروری کا شکار ہیں۔ کرسمس کا موقع آج ہمیں حلیم ہونے کا، عاجز ہونے کا، مسیح کے مزاج میں ڈھلنے کا سبق دیتا ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا تھا۔ ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، لوسیفر، حزقیل 28 باب 12 سے 15 آیت اس کی پڑھ لیجئے گا۔ وہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنی پیدائش کے دن سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا۔ آمین۔ لوسیفر صاحب بھی کامل تھے جب پیدا کیے گئے، ہے کریٹڈ بین ہے، اور اس کی پرفیکشن ہی اس کی گراوٹ کا باعث بن گئی، اس کا حسن ہی اس کی گراوٹ کا باعث بن گیا۔ وہ پرفیکٹ کریٹ کیا گیا، پرفیکٹ بنایا گیا، خوبصورت بنایا گیا، اور اس کے دل کے اندر تکبر آ گیا، ناراستی اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور اس کے اندر یہ خیال آیا کہ میں اگر ادھر ہوں تو میں اس سے بھی اوپر جاؤں گا، میں اپنا تخت باپ سے بھی اوپر لگاؤں گا اور اوپر جاؤں گا۔ یہ جو اس کا ایکسٹریم سے ایکسٹریم کا لیول ہے، یہ اسے زمین بوز کر گیا، اسے پٹک دیا گیا، جھٹک دیا گیا، اور وہ بجائے آسمانوں پر جاتا وہ زمین پر پٹک دیا گیا، اور مقرب فرشتے سے ملعون ابلیس بن گیا۔ یہ ہے مغروری کا انجام۔ جبکہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، جو خدا کی صورت پر تھا، جو خالق کی ذات کا عین نقش تھا، جو اس کے جلال کا پرتاؤ تھا، اس نے خدا ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ ابلیس نے اپنے آپ کو اور بھرا، یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت بنا کر، انسانوں کے مشابہ ہو کر چرنی کے اندر پیدا ہو گیا، دنیا کا عظیم ترین خادم یسوع المسیح۔ ہیپی کرسمس۔ آمین۔ یہ کرسمس ہے، یہ فرما برداری ہے۔ خدمت کے اندر فرما برداری چاہیے، خدمت کے اندر یسوع مسیح کے پیٹرن پر چلنا ہے، خدمت کے اندر یسوع جیسا مزاج رکھنا ہے، تو خدمت ہے۔ آج بہت سے خادم نام کے ساتھ عظیم خادم لکھنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ میرا جب دھیان، میں اس ٹائٹل پر اکثر بھائیوں سے بھی بات کرتا ہوں، میں کہ خادم تو ایک ہی نظر آتا ہے جو عظیم ہے، اور وہ یسوع المسیح ہے جس نے خادم کی صورت اختیار کی، اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ قبضہ ڈالنا، قبضے میں رکھنا اس نے اختیار میں رکھنا
اس کو چھوڑ دیا، اس نے قبضے اختیار یہ سب چیزیں چھوڑ کر خادم کی خادم تب تک خادم ہے جب تک وہ حلیمی، انکساری اور فرما برداری کے اندر ہے۔ اور ہم سب خادم ہیں، صرف پادری کی بات نہیں ہو رہی، ہر ایک مسیحی خادم ہے خوشخبری کا۔ اس لیے ہمیں آج کرسمس پر خداوند یسوع المسیح کے جو انسانی رویے ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے وسیلہ سے ہم پریکٹیکلی کرسمس کے موقع پر کیسے خدمت کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کی پوری لائف ہسٹری خدمت سے بھری ہوئی ہے۔ وہ اپنا والدین کا فرما بردار رہا، وہ اپنے استادوں کے تابع رہا، وہ سیکھتا رہا، اور اس نے بہت سی روحانی خدمت کی جس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ آج جب میں کرسمس کا یہ میسیج تیار کر رہا تھا تو پریکٹیکل میں دعا کر رہا تھا، خدا ان کو پریکٹیکل باتیں بتا کہ ہم کرسمس کے موقع پر کچھ پریکٹیکل بات چیز سیکھ سکیں کہ ہم بطور مسیحی اپنے معاشرے کے اندر کیسے یسوع مسیح کے مزاج پہ ڈھل کر ایک فعال مسیحی کردار میں کام کر سکتے ہیں، مسیحی خادم۔ تو میرے سامنے پھر یہ میسیج جو ہے وہ آنا شروع ہوا کہ یسوع مسیح نے اپنے کلچر میں رہتے ہوئے اپنی سوسائٹی کے اندر کن لوگوں کے اندر خدمت کی۔ کیا بڑے بڑے امیر لوگوں کے پاس ہی یسوع جایا کرتے تھے؟ کیا صرف یہودیوں کے پاس ہی جایا کرتے تھے؟ کیا صرف مذہبی حلقوں کے اندر یسوع نے خدمت کی؟ نہیں، بلکہ بہت سے طبقات ہیں جو ریجیکٹڈ کہہ لیں کہ طبقات تھے، ان کے اندر یسوع مسیح نے خدمت کی، کیونکہ وہ عظیم خادم تھا، وہ عظیم خادم تھا۔ اس نے کسی ایک طبقے کو نہیں بلکہ ریجیکٹڈ جو طبقات تھے ان کو خدمت میں لینا پسند کیا۔ یہ ہم سب کے لیے آج ایک غور طلب بات ہوگی کہ ہم بھی پریکٹیکلی اپنے کلچر میں، اپنی نارمز میں دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو ہماری خدمت کے حقدار ہیں، اور ان تک ہم نے اپنی خدمت کو پھیلانا ہے، لے کر جانا ہے، ویسا ہی مزاج اختیار کرنا ہے جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ پھر کرسمس ہے، اگر یسوع کا مزاج ہی نہیں ہمارے اندر آیا پھر کائے کا کرسمس ہوا؟ یسوع ہی ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو پھر کائے کا کرسمس ہے؟ پھر کوئی کرسمس نہیں ہے۔ تو ضرور ہے کہ ہم آج بڑے غور کے ساتھ ان طبقات پر غور کریں، ان لوگوں پر غور کریں، ان کلاسز پر غور کریں۔ یہودی لوگ جو تھے، یہودی مرد 3 بار ہیکل میں جا کر دعا کیا کرتے تھے، جیسے 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، اس طرح یہودی کلچر کے اندر 3 بار وہ دعا کرتے تھے۔ اور یہودی مرد جو دعا کرتا تھا وہ دعا بھی بڑی تعصب سے بھری ہوئی دعا ہوتی تھی۔ اس کی ایک مثال تو یسوع مسیح نے دی، ہیکل میں کھڑے ہو کر ایک جو کہہ لیں فریسی تھا وہ دعا کرتا ہے، شکر ہے خداوند میں اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں۔ دعا کے اندر بھی تکبر، دعا کے اندر بھی تعصب، دوسروں کو کم گھٹیا جاننا، تصور کرنا۔ یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ یہودی مرد جب دعا کرتا تھا تو 3 باتوں کے لیے وہ خدا کا شکر کرتا تھا، اور وہ بیسیکلی 3 تعصبات تھے جو اس کے دماغ پہ سوار تھے۔ پہلی بات کہتا تھا، شکر ہے خداوند تو نے مجھے عورت پیدا نہیں کیا۔ یعنی عورت ہونا بھی یہودی کلچر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک بڑا ڈی کلاس ہونا، دوم شہریت ہوتی ہے نا، جیسے شہریت دوم کے لوگ، وہ خواتین کے بارے میں یہودی نظریہ نہایت تعصب کا شکار تھا۔ پھر دوسری وہ دعا، دوسرا جملہ وہ یہ کہتا تھا کہ شکر ہے خداوند تو نے مجھے غیر قوم میں پیدا نہیں کر دیا، میں یہودی ہوں، اپنی قوم پر فخر، ابراہیم کی نسل سے ہوں، خداوند تیرا اس کے لیے بھی بڑا شکر ہے۔ یہ وہ طبقات تھے جو کہ انتہائی رد کیے ہوئے میں جو ہے وہ پائے جاتے تھے، بڑے ریجیکٹڈ قسم کے جو ہیں وہ یہ اس طرح کے ان کے دعا کے اندر میں آپ کو دعا سنا رہا ہوں یہودی شخص کی کہ تو نے مجھے غیر قوم کا پیدا نہیں کیا، تو نے مجھے غلام پیدا نہیں کیا۔ غلاموں کے بارے میں بھی ان کا بڑا غلط سا تصور تھا، غیر قوم کا، غلام کا تصور
یہ ریجیکٹڈ پرسن تھے، لیکن یسوع مسیح جب کرسمس کے دن آیا تو اس نے ہر ایک کلچر میں ہر ایک طبقے کو یکساں توجہ دی ہے اور ہر ایک کے ساتھ محبت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں ہر کلچر میں ہر طبقہ، امیر ہو، غریب ہو، خواتین ہو، غلام ہو، غیر قوم، یسوع کو کوئی جانتا ہے نہیں جانتا، سیزنل منا رہا ہے نامی منا رہا ہے، کرسمس کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں منا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کی اس خدمت کے وسیلہ سے ہے جو اس نے آ کر کی ہے۔ جلدی سے اب ہم یہ آپ کے سامنے لکھا بھی ہوا ہے۔ سب سے پہلا طبقہ جو ہے جس کے اندر یسوع مسیح نے خدمت کی ہے، کون سے ہیں وہ؟ بچے۔ یہودیوں کے اندر بچے جو ہیں برکت کا، سلامتی کا نشان تو سمجھے جاتے تھے، لیکن اتنی توجہ جو ہے نا ان کو کہ بڑا ربی ان پر توجہ دے، یہ کوئی خاص سمجھی بات ان کے شایان شان نہیں سمجھی جاتی تھی۔ بچوں کا کام کریں ہم، کو بڑے لاؤ، کو عالم لاؤ، کو یہ پھر ہم اپنا علم ان پر جھاڑ کر روک جمائیں، لیکن یہ عظیم خادم ہے جس نے بچوں کو بھی خدمت، بچوں کے درمیان بھی خدمت کی ہے، بچوں سے بھی محبت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے بھی کرسمس کے موقع پر یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی پینٹ بناتا ہے، کوئی گیت گاتا ہے، کوئی بچے ڈانس کرتے ہیں اینتھمز کے اوپر، سنگنگ کر کمپٹیشنز بچوں کے، کیونکہ یسوع مسیح نے بچوں کے درمیان خدمت کی ہے۔ بچے یسوع مسیح کے VIP ہیں اور اس نے اپنے شاگردوں کو جھڑک دیا۔ جب بچے یسوع کے پاس ان کے والدین لانے لگے، شاگردوں نے منع کیا کہ اے استاد ان کو جھڑک دے، ان کو دور رکھ، یہ پرے۔ یسوع کے پاس نہیں، یسوع مسیح نے وہاں پر انٹرفیئر کیا ہے، بچوں کی سائیڈ لی ہے۔ شاگردوں کو ڈانٹ پڑ گئی ہے بچوں کی وجہ سے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ بچے یسوع مسیح کے VIP تھے، یسوع مسیح نے بچوں کے درمیان بھی خدمت کی ہے۔ اس لیے جو سنڈے اسکول منسٹری ہے، یا کبھی آپ بچوں کو دیکھیں جو بڑھنا چاہ رہے ہیں خدمت میں، کام میں، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کو یسوع کے پاس آنے دیں، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے VIP ہیں۔ دوسرا تو کون سا طبقہ لکھا ہوا ہے جی؟ بھکاری، معذور افراد۔ اس میں گونگے بھی شامل ہیں، اس میں اندھے بھی شامل ہیں، اور یہ اس وقت کے ATM سمجھے جاتے تھے اس قسم کے لوگ۔ جان بوجھ کر لوگوں کو معذور کیا جاتا تھا یا رکھا جاتا تھا تاکہ ان سے بھیک منگوائی جائے۔ آج بھی یہ مافیا سرگرم آپ کو ملے گا، آج بھی شاہ دولہ کے چوہے آپ کو ملیں گے۔ یہ ATM مشینیں تھیں اس وقت کی، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا، کوئی سٹیٹس نہیں تھا۔ یسوع مسیح نے اس طبقے کے اندر بھی خدمت کی ہے۔ جب اس کے پاس کوئی اندھا آتا تھا تو اسے جھٹلا نہیں دیتا تھا، وہ اسے ریجیکٹ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس اندھے کی آنکھوں کو کھول دیتا تھا۔ کوئی گونگا اس کے پاس آتا تھا، کوئی اندھا گونگا دونوں کا مکسچر، وہ بھی یسوع مسیح اس کی بھی خدمت کرتا تھا۔ یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ چلو چل میں خدا، میں کامل خدا، میں کسی اور مشن پہ آیا، تو میرے پیچھے۔ نو، ایسی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ اس کے مزاج میں ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ عظیم خادم تھا۔ اس نے معذور افراد کو، بھکاریوں کو بھی، فقیروں کو بھی، اور ایسے ریجیکٹڈ پرسنس کو جن کو دوسرے لوگ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے، ان میں بھی خدمت کی ہے۔ یسوع مسیح اس لیے عظیم خادم ہے۔ تیسرے نمبر پر کون سا طبقہ آ گیا جی؟ یہ طبقہ زندہ لاش ہے۔ زندہ آدمیوں کے قبرستان تھے، کوڑیوں کے جو احاطے ہوا کرتے تھے، جن کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ ان کے اپنے گھر والے ان کو نہیں پوچھتے، ان کے اپنے فیملی والے ان کو نہیں پوچھتے، اور مرنے کے لیے یہ زندہ لاش دور دراز علاقوں میں رہتی ہے۔
اور یہ کوڑی جب بازار میں بھی آتے ہیں تو سب لوگ ان سے نفرت کرتے اور ان سے دور بھاگتے ہیں، لیکن یسوع مسیح وہ واحد عظیم خادم ہے جس نے ان کوڑیوں کو بھی چھوا ہے، شفا بخشی ہے، خدمت کی ہے۔ وہ بھی یسوع مسیح کی محبت کے سرکل سے باہر نہیں ہے۔ کوڑی بھی، جس کو اس کی اپنی فیملی نہیں پوچھتی، جس کو اس کے اپنی اولاد نہیں پوچھتی، جس کو اس کے اپنے، ہو سکتا ہے کہ وہ اگر باپ ہے تو بچے نہ پوچھتے ہو، بچہ ہے تو اس کا باپ بھی اس کو نہیں پوچھے گا، اس کو دیس نکالا، ریجیکشن مل جائے گی، لیکن یسوع مسیح کی باہیں اتنی وسیع تھیں کہ اس کے اندر کوڑی بھی آ جاتے تھے۔ اس نے ہمیشہ ان کو قبول کیا ہے، انہیں شفا بخشی ہے، اور کوڑیوں کے اندر بھی جو زندہ لاشوں کی تصویر تھے ان کے اندر بھی نئی زندگی کا روح پھونکا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح عظیم خادم ہے۔ انسانیت میں ایسا کوئی اور خادم نہیں، نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ ہمیں تلقین کی جا رہی ہے ویسا ہی مزاج رکھو۔ کرسمس ریجیکٹڈ پرسنس کے پاس جانے کا دن ہے، کرسمس ایسے ادھورے لوگوں کے پاس جانے کا دن ہے، ان کے ساتھ یسوع مسیح کی خوشخبری کو شیئر کرنے کا دن کرسمس ہے۔ اگلا طبقہ خواتین کا طبقہ۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہودی دعا شروع ادھر سے ہوتی تھی کہ شکر ہے تو نے مجھے عورت پیدا نہیں کیا، لیکن یسوع مسیح نے ابراہم کی بیٹی کہہ کر ایک عورت کو مخاطب کیا۔ یہ بیسیکلی سیم یہودی سٹیٹس، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہم کا بیٹا کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ یسوع مسیح نے ایک بوڑھی عورت کو شفا دی جس کے اندر 18 برس سے بدرو تھی اور اس کی کمر میں وہ کبڑی ہو چکی تھی، کمر میں عارضہ تھا۔ یسوع مسیح نے جب اس کو سیدھا کیا سبت کے دن، وہاں پر جو یہودی جو اس وقت کا سردار تھا عبادت خانے کا، وہ یسوع مسیح کے ساتھ ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ یسوع کو باتیں کرنا شروع ہو گیا کہ تو سبت کے دن شفا دے رہا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کیا روانہ تھا کہ آج کے دن یہ ابراہم کی بیٹی آرام پاتی۔ سیم سٹیٹس پر بحال کیا یسوع نے اس کو۔ یسوع نے کبھی بھی کسی خاتون کی توہین نہیں کی۔ وہ جو بڑے بڑے مذہب کے ٹھیکیدار تھے انہوں نے ایک عورت کو عین فعل کے وقت پکڑا، بدکاری میں پکڑ کر اس کو گالیاں دیتے ہوئے، لعن طعن کرتے ہوئے، باہر نکالتے ہوئے، یسوع مسیح کی طرف ہنکاتے بھگاتے ہوئے لے کر آئے، اور یسوع مسیح ہیکل کے اندر موجود ہے۔ کیا حالت ہوگی اس عورت کی جس کے اندر سنسار کیے جانے کا خوف ہے، شرمندگی کے نشتر، آدمیوں کی گندی غلیظ نگاہیں اس پر، اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ وہ سوچ رہی ہوگی تھوڑی دیر میں یہ پتھر مجھ پر برسنا شروع ہوں گے اور میری زندگی ختم ہو جائے۔ بھگاتے 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 یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں، یسوع مسیح کو انسسٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑا مقدمہ ہے، پھر اس پہ بتاؤں گا۔ یہ کیس تھا اس کو پھنسانے کے لیے بیسیکلی۔ یسوع مسیح نے پہلے تو اگنور کیا، اس سے پوچھتے ہیں موسیٰ نے تو ہمیں کہا ہے ایسی عورتوں کو سنسار کرے، تو کیا کہتا ہے؟ کیونکہ سنسار کرنے کا آرڈر جو ہے، جو بیسیکلی رومی حکومت جو ہے اس کے پاس تھا، موت کی سزا کا حکم رومی حکومت دے سکتی تھی۔ وہ کہتے ہیں یسوع حکومت اس کا سنسار کا آرڈر دے، اسی یسوع تو ایک مقدمہ کریے، رومی امپائر اٹھا کے لے جائے۔ پھنسانے کی چال تھی۔ یسوع نے پہلے تو اگنور کیا، جب وہ لکھا ہے کہ وہ اس سے پوچھتے ہی رہے اور وہ بیٹھ کر اپنی انگلی سے لکھنا شروع ہو گیا۔ آمین۔ بہت کم مقامات ہیں جہاں پر خدا نے لکھا ہے۔ آمین۔ یہ وہ انگلیاں تھیں، یاد رکھیے، جو کوہ حرب پر، کوہ سینا پر موسیٰ کو تختیاں لکھ کر دیا کرتی تھی۔ یہ وہ انگلیاں تھیں جو دانییل کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ دیوار پر لکھ رہی تھیں، منے منے سکیل و فرسین۔ اب یہ انگلیاں وہاں پر زمین پر لکھ رہی تھیں۔ کس کو قانون بتا رہے ہو؟ کس کو قانون پڑھا رہے ہو؟ یہ تو خود قانون اور شریعت کا دینے والا ہے، اس کے ساتھ تم باتیں کر رہے ہو۔ کیونکہ ایک شریعت کے اندر تھا کہ دونوں کو سنسار کیا جائے،
تو پسان لینا خالی ہو، عورت کو ہکا کر لے آئے ہیں، بندہ پتہ ہی کوئی نہیں، شاید وہ نامور کو بندہ ہو، کو معتبر بندہ ہو، اس کو پردہ ڈال دیا، عورت کو اٹھا کر یسوع کے پاس لے آئے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا جو تم میں صاف ستھرا ہے نا، جنہیں کبھی گناہ نہیں ہوتا، آغاز کرو۔ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ یونانی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کبھی سوچا بھی نہیں اس گناہ کے بارے میں، اتنا وہ پاک پرفیکٹ ہے، وہ آغاز کرے، پہلا پتھر وہ مارے۔ بس اتنی سی بات کہنے کی دیر تھی، سب کے ضمیر کے اندر ملامت ہونا شروع ہوئی۔ سب کے ضمیر کا بوجھ ان کے ہاتھوں میں پتھر جو موجود تھے اس سے کہیں زیادہ وزنی ہو گیا، اور وہ بوجھ ان کے پتھروں کو ٹھنکا دیا۔ وہیں پر پتھر چھوڑ کر سب چلے گئے۔ کوئی الزام لگانے والا نہیں، کوئی پتھر مارنے والا نہیں، کوئی اس عورت کو بے عزت کرنے والا نہیں رہا۔ یسوع مسیح نے کہا سب چلے گئے؟ اس نے کہا ہاں یسوع سب چلے گئے۔ اس نے کہا میں بھی تجھے کہتا ہوں سلامت چلی جا اور آئندہ گناہ نہ کرنا۔ اس کی زندگی کو بحال کرنے والا، خواتین کی خدمت کرنے والا، اور صرف بہت سے واقعات ہیں۔ نیا ڈرامہ یسوع مسیح کے ساتھ خواتین کے رویے پر روشنی ڈالتا ہے، کیسے خداوند یسوع المسیح نے خواتین کو عزت بخشی ہے، اور نسوانی جو مقام ہے اس کی کیسی معراج ہمیں دین مسیحیت کے اندر ملتی ہے، یسوع مسیح کی شخصیت کے اندر ملتی ہے۔ سامری عورت کا ہم سب کو واقعہ پتہ ہے، ایک غیر قوم، اوپر سے عورت، اور عورت بھی وہ جو ملٹیپل اس کا سٹیٹس میرج کا، یسوع مسیح نے اس کو بھی اپنی مبشرہ بنا دیا۔ اور پہلا بیان ہے کسی غیر قوم کے لیے، جہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ خرسطس میں ہوں۔ ہمیشہ وہ چھپایا کرتا تھا اپنی آئیڈینٹی کو، لیکن کنانی عورت وہ عورت ہے جس پر یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ تو کنانی عورت کے ساتھ، سامری عورت کے ساتھ، کئی خواتین کے ساتھ یسوع مسیح نے خدمت کی ہے اور انہیں بھی عزت عنایت کی ہے۔ وہ خواتین کا بھی خادم ہے، اور ایسی گناہ گار، گناہ میں گری ہوئی ادھوری جو خواتین ہیں، ان کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آنے والا دنیا کا عظیم ترین خادم۔ ہاللیلویہ۔ چھٹی خدمت شاگردیت کی بہت ہی بڑی تصویر ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا سیمنری کے تعلق سے، سیمنری میں اس نے سوال کیا ٹیچر نے، اس نے کہا کہ یسوع مسیح کے اتنے پہلو ہیں، وہ شفا دینے والا ہے، وہ تعلیم دینے والا ہے، وہ خدا ہے، وہ یہ ہے، وہ، آپ کو اس کی شخصیت کا کون سا پہلو سب سے زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے؟ اس نے، ایک شخص نے کہا کہ یسوع مسیح نے جو اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں، کہتا ہے اس سے بڑی کوئی اور تصویر ہو ہی نہیں سکتی، اس سے زیادہ کوئی بڑا بیان ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ عظمت ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ ناقابل بیان خدمت ہے جو یسوع مسیح نے کر کے دکھا دی ہے۔ تعلیم نہیں دی، صرف پریکٹیکلی اس نے وہ اٹھا، اس نے وہ رومال باندھا اور کپڑا لیا اور پریکٹیکلی اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں، اور انہیں ایک نمونہ دیا ہے کہ کس طور سے عظیم خادم اپنے شاگردوں کی خدمت کرتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کا بھی خادم تھا، کیسا عظیم خادم ہے۔ شاگرد تو ہوتے ہی وہ بیچارے نا، وہ استاد جی استاد جی استاد جی کرنے کے لیے، اور استاد کی ایسی خدمت کریں گے کہ استاد جناب علی پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے گا۔ لیکن یہ استاد جو عظیم خادم ہے، عظیم استاد ہے، اس نے بتایا کہ ایک استاد کیسا ہوتا ہے جو خدمت کرتا ہے، اور ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے۔ شاگردوں کی خدمت یسوع مسیح نے کر کے دکھا دی۔ اتنا عظیم خادم کبھی دیکھا آپ کہ استاد شاگردوں کے کام کر رہا ہو؟ ہمیں شاگردوں کو یہ تو تابع دار نہیں، تینوں والے سکھن کی بڑی ضرورت ہے، تینوں والے، یہ اس قسم کے ڈائلاگس، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ذرا مجھے ذرا تھوڑا سا فیور کی جائے، میرے پیچھے ہی لگے رہو بس،
یسوع مسیح نے خود پیروی کر کے فرما برداری کر کے دکھا دیا کہ شاگردیت کیسی ہوتی ہے، خدمت کیسے ہوتی ہے۔ آخری طبقہ، اور یہ ابھی تک خدمت یسوع مسیح کی جاری ہے، خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا۔ ہاللیلویا۔ اس کا آدھا حصہ جو ہے بی پارٹ ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ اپنی جان بتھیروں کے لیے فدیے میں دے۔ یسوع مسیح کا سب سے بڑا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ وہ اپنی جان فدیے میں دے۔ پیدائشی مصلوب کی عید کا نام کرسمس ہے۔ وہ پیدا ہی ہوا، اسے معلوم تھا کہ میں مرنے کے لیے ہوں، میں صلیب پر چڑھنے کے لیے چرنی میں اترا ہوں۔ وہ حلیم ہو گیا، وہ انکسار ہو گیا، اس نے سب اختیارات چھوڑ دیے، خادم کی صورت اختیار کی، فرما بردار رہا، اتنا فرما بردار کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ میرے عزیزو، میں اور آپ اسی کفارے کی وجہ سے، اس خدمت کی وجہ سے، یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کی وجہ سے آج کلیسیاں ہیں، آج چرچ ہے۔ اگر یسوع جان نہ دیتا تو ہم غیر اقوام ہی رہتے، ہم خدا کے ارادے میں نہ آتے۔ یسوع مسیح نے آ کر میری اور خدا باپ کی صلح کروا دی، مجھے کلیسیا میں ہونے کا شرف عنایت کیا ہے، اور دوسری خدمت جو ہے وہ یسوع المسیح کی شفایتی خدمت ہے۔ رومیو 8واں باب 34ویں آیت، جلدی سے کوئی بھائی پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ رومیو 8واں باب اس کی 34ویں آیت، یسوع مسیح کی خدمت کلیسیا کے لیے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا، اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ ہماری شفاعت بھی کرتا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح وہ ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا، باپ کے دہنے بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے، کر رہا ہے۔ 2000 سال سے زائد ہو گئے وہ یہ شفاعتی خدمت کر رہا ہے اور آج بھی کرتا ہے۔ وہ عظیم خادم آج بھی چھٹی پہ نہیں ہے، ہم سب کرسمس کی چھٹیوں پہ ہیں، یسوع مسیح آج بھی باپ کے دانے بیٹھا کلیسیا کی شفاعتی خدمت کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایسا عظیم خادم ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ جو طبقات ہیں میرے عزیزو، یہ صرف بائبل میں نہیں ہے، یہ ہمارے ارد گرد بھی موجود ہے۔ یہ ریجیکٹڈ، یہ ادھورے، یہ نامکمل، یہ محبت سے کہ متمنی خواہش مند محبت کے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آئے۔ انسانیت آج بھی کسی خادم کو پکار رہی ہے، اور اب یسوع مسیح روح القدس کے وسیلہ سے، کلیسیا کے وسیلہ سے کام کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ طبقات ہیں، یہ وہ پرسنز ہیں جن تک ہم نے جانا ہے، جن تک اپروچ کرنا ہے، جن کو یسوع مسیح کے بارے میں بتانا ہے۔ یہ حقیقی کرسمس کا میسج ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس کے مزاج میں قبضہ کرنا، اس کے مزاج میں لوگوں کو اپنے انڈر رکھنا یہ نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ میں کل بھی رات کو ایک کلیسیا میں تھا، 24 کی رات پہ، میں وہاں پر بھی یہ بات کر، میں خدا انسان بن گیا کرسمس پہ، اسی بھی انسان بن گئے، ہم بھی انسان بن گئے ہم، اور خاص طور پر جو ہم پینٹیکاسٹل فیتھ سے ہیں، ہم تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع ہو گئے، جب خدا جو کامل خدا تھا وہ انسان بن گیا، تو ہمیں بھی انسان بن کر انسانیت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کرسمس کی اسپرٹ ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔